اور لیگی رہنما عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ معزز عدالت عظمیٰ سے معزز بینچ کے جو جج صاحبان ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ استدعا کی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی جو کنٹروورسی ہے جو اس سے اٹھا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس کرے، فل کورٹ جو ہے وہ کرے اور تمام ججز پہ مشتمل بینچ جو ہے وہ بنایا جائے اور وہ اس کیس کا فیصلہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ عدالت کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہوگا، اور ویسے بھی ایسے جج صاحبان جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف مانیٹرنگ جج کی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے ہیں اور ان بینچز میں بھی شامل رہے ہیں جن بینچز سے نہ صرف پی ایم ایل این کے لیڈر میاں نواز شریف کو سزا دی گئی، پاناما کیس کا فیصلہ ہوا، بلکہ جس بینچ میں میاں نواز شریف کو جو ہے وہ پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، اور اس وقت جو 63A کا فیصلہ ان فیلڈ ہے اس فیصلے سے متعلق 99% جو لیگل برادری ہے اس کی یہ رائے ہے کہ وہ ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو ووٹ ڈالنے اور اس کی پھر کاؤنٹنگ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پوری سکیم موجود ہے جس میں ووٹ ڈالنے، اس کے کاؤنٹ ہونے اور اس کے بعد پھر ڈیفیکشن کا فیصلہ ڈکلیریشن ہونے اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلہ کرنے اور سپریم کورٹ کی اپیل کا ایک پوری سکیم درج ہے۔ اس کے ایک حصے کو ڈورمنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اور یہ صرف رائے قانونی برادری کی نہیں ہے، یہ رائے جو ہے یہ اس فاضل بینچ کے 2 معزز جج صاحبان کی بھی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے، وہ آج کل جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر سماعت ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں فیصلہ جو ہے وہ ادروائز آتا ہے اور یہ بات جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر حمزہ شہباز شریف کی وہی پوزیشن بحال ہو جائے گی جو انہوں نے 197 ووٹ حاصل کر کے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے، تو پھر اس کے بعد پھر کیا صورت بنے گی؟ تو اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ یہ ساری جو ریویو پٹیشن ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ جو پٹیشنز ہیں ان سب کو جو ہے وہ اکٹھے سنا جائے، اور جو ایم پی ایس ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور ای سی پی نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا اس بنیاد پہ کہ ان کے خلاف پارٹی کے ہیڈ کی جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے، پارٹی ہیڈ نے ڈائریکشن دی ان کو اور اس ڈائریکشن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، لہذا وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور اب بھی ایک پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈی سی ان کو جو ہے وہ ان کا ووٹ جو ہے اسے کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ اب اگر کل کو اگر یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے ایم پی ایس کی پٹیشن میں کہ ان کے وہاں پہ بھی کوئی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں تھی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، تو پھر کیا صورت بنے گی؟ تو ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے، اور اس سے عدالت عظمیٰ کے وقار میں اضافہ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا بلکہ پوری قوم کا جو کانفیڈنس ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ وہ فل جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کا بینچ تشکیل دے اور وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سماعت کرے۔ اور ویسے بھی اس سے پہلے 2015 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہ 8 ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ہے، وہ لارجر بینچ تھا، اس میں بھی جو فیصلہ کیا گیا وہ بھی پارٹی ہیڈ کے متعلق کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری مل کے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں
کہ جو ہے وہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے، اور اس کے بننے سے ہی جو ہے یہ ساری کنٹروورسی فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے یہ ریزالو ہو سکتی ہے. جی لیکن اس کا اعتراض یہ ہے